تیسرا رکن یہ ہے کہ امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنایا ہے۔ علماء ہی کی وجہ سے قرآن اور قرآن کی لائی ہوئی شریعت سے مسلمانوں کا رشتہ قائم ہے۔ یہی گروہ ہے جو الحاد و بے دینی کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو مغرب سے اٹھنے والی فکری تہذیبی ارتداد کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ علماء کی کوششوں سے امت میں غیرت ایمانی باقی ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور امت کو ان سے جڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں وہ علماء ان ستاروں کی طرح ہیں جنہیں دیکھ کر خشکی و تاریکی میں منزل کا راستہ دریافت کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ستارے ٹوٹ جائیں تو لوگ راستہ سے بھٹک جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بنو یا متعلم، یعنی علم حاصل کرنے والے یا علماء کی بات سننے والے یا ان سے محبت رکھنے والے، اور پانچویں نہ بنو، یعنی علم اور اہل علم سے بغض رکھنے والے، کیونکہ علم اور اہل علم سے بغض رکھنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر 70 درجہ افضل قرار دیا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص بڑے کا احترام نہ کرے اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور عالم کا مرتبہ شناس نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ عالم کے ساتھ منافق ہی استخفاف یعنی بے وقتی کا سلوک کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی علامتوں میں سے قرار دیا ہے کہ لوگ علماء کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو الگ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ میں نے تم کو اس لیے اپنے علم کا حامل نہیں بنایا تھا کہ تم کو عذاب دوں، اس لیے جاؤ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات اسی لیے ہے کہ امت ہمیشہ علماء سے مربوط رہے تاکہ کوئی گروہ انہیں رائے حق سے ہٹا نہ سکے۔ اور آج مسلمانوں میں جو کچھ دینی تعلق پایا جاتا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے عالمی سطح پر دینی مدارس اور علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدارس کو بے ثبوت دہشت گردی کا اڈا کہا جاتا ہے۔ علماء کے بارے میں مسلمانوں کو یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ امت پر بوجھ ہے، انہیں قدامت پرست، نامعقول، دقیانوسی، عصری تقاضوں سے نابلد اور جاہل قرار دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں میں ان کی کوئی وقت باقی نہ رہے۔ ان کوششوں کا مقصد علماء کو بدنام کرنا، انہیں بے وقت بنانا، ان کے اعتبار و اعتماد کو مجروح کرنا اور مسلمانوں کو ان سے کاٹنا ہے، کیونکہ اگر اس امت کا رشتہ علماء سے ٹوٹ جائے تو قرآن سے ان کا رشتہ کاٹنے اور دین و شریعت کا انہیں باغی بنانے میں کچھ بھی دشواری نہیں ہوگی۔ روس میں جب اشتراکی نظام آیا تو مسلمان علاقوں میں یہی حرکت کی گئی۔ پہلے ذرائع ابلاغ کے ذریعے علماء مشائخ کو خوب بدنام کیا گیا، مدارس اور خانقاہوں کے بارے میں پروپیگنڈے کیے گئے، یہاں تک کہ بڑی تعداد میں علماء مشائخ شہید کیے گئے، اسلامی شاعر کی بے حرمتی کی گئی۔ اور یہ سب کچھ روسی فوجیوں نے نہیں کیا بلکہ ان نسلی مسلمانوں نے بھی کیا جن کو دین سے باغی بنا دیا گیا تھا۔ اور جب عوام علماء سے کٹ گئے تو انہیں الحاد و تحریت مبتلا کرنا کوئی دشوار نہیں رہا۔ اس لیے مسلمانوں کو خوب چوکنا رہنا چاہیے، ایسی سازشوں سے باخبر رہنا چاہیے اور کبھی بھی دشمنوں کا آلہ کار نہیں بننا چاہیے، کیونکہ حالات بہت نازک ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے فراست ایمانی مطلوب ہے۔